सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों के दीगर मज़ाहिब। पिछली किस्त में मुशरिकीन हजाज़ व अरब के अकायद व बुतपरस्ती की तारीख़ बयान की गई। इस किस्त में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत मुबारका के वक्त सरज़मीन अरब में मौजूद दूसरे मज़ाहिब और अदयान का एक मुख्तसर जायज़ा पेश करेंगे। यहूदियत अरब में बुत परस्ती के बाद दूसरा अहम तरीन मज़हब यहूदियत था। ये लोग दो वजह से सरज़मीन में आबाद हुए। एक तो इसलिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 साल पहले जब बाबुल के बादशाह बख्त नज़ार ने फ़लस्तीन को ताराज किया और तबाह बर्बाद किया, तो यहूदियों के बहुत से कबाइल अपनी जान बचाकर दुनिया के कई दूसरे हिस्सों की तरफ भागे। इन्हीं में से चंद कबाइल अरब की तरफ आ निकले और यहाँ खुद को महफूज जानकर आबाद हो गए। दूसरी बहुत अहम वजह ये थी कि यहूदियों को तौरात व ज़बूर की पेशगोइयों की वजह से इल्म था कि अल्लाह अनकरीब अपना आखिरी पैगंबर सरज़मीन अरब में मबूस फरमाने वाला है। ये इस नबी को अपना निजात दहिंदा जानते थे, इसलिए ये लोग आखिरी नबी के इंतज़ार में यहाँ आकर आबाद हो गए। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए सब बनी इसराइल में से ही मबूस हुए थे, तो इस बिना पर इनका ख्याल था कि आखिरी नबी भी बनी इसराइल में से ही होगा। मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो इस बात के बावजूद कि तौरात व ज़बूर और दूसरे इस इल्हामी सहाइफ में आखिरी नबी की जो निशानियाँ बताई गई थीं सब की सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुल्लम खुल्ला नज़र आ गईं, मगर अरब के यहूद ने महज इस हसद और तासब पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल की बजाय बनी इस्माइल में से थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने से इनकार कर दिया। सबसे पहले ये लोग यसरब यानी मदीना और खैबर के इलाकों में आबाद हुए। इनके असर से कुछ मकामी अफराद ने भी यहूदियत इख्तियार कर ली। फिर 354 कबल मसीह में यसरब से दो यहूदी मुबलिग यमन पहुँचे, तो इनके असर से यमन के हमीरी बादशाह यूसुफ ज़ोनवास ने जब यहूदी मज़हब कबूल कर लिया तो यमन में यहूदियत को फ़रोग मिला। ये लोग अपने इल्म और दौलत की वजह से ख़ुद को अरबों से बहुत बरतर ख्याल करते थे और अरबों को अपने मुकाबले में उम्मी यानी जाहिल समझते थे। नस्ली बरतरी का शिकार ये मुतअस्सिब कौम ख़ुद को खुदा का चहेता और बरगज़ीदा तस्वुर करती थी। इनका ख्याल था कि जहन्नुम की आग चंद दिनों से ज़्यादा इन्हें नहीं छुएगी। हालांकि ये लोग अपने तमाम तर औसाफ खो चुके थे। सूदखोरी इनका शार बन चुकी थी। हस्बे ज़रूरत तौरात और मजहबी अहकामात में तहरीफ करना इनके यहाँ आम था। मज़हब गोया इनके घर की लोंडी जैसा था जिसके साथ वो जो चाहें करें। चूँकि ख़ुद को तमाम अक़वाम से बरतर जानते थे तो इनसे हर किस्म का दजलो फ़रेब और जुल्म जायज़ था। ताहम अपनी पूरी दुनिया परस्ती के बावजूद मदीना और इर्द गिर्द के इलाकों में इनको अलहयात और खुदाई अलूम में अजारादारी हासिल थे। इनके असर का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मदीने के कबाइल ओस और खज़रज में किसी को औलाद ना होती तो वो मन्नत मानता कि बेटा होने की सूरत में वो इसे यहूदी बना देंगे। ईसाईयत अरबों में तीसरा अहम तरीन मज़हब ईसाईयत था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कमोबेश 250 साल बाद रूम की ईसाई हुकूमत के ज़ेर असर शाम की तरफ के अरब कबाइल ने ईसाईयत कबूल कर ली।
دوسری طرف ہیرا کے عرب بادشاہ نعمان بن منظر نے دین عیسوی کو قبول کیا تو وہاں کے بہت سے لوگ عیسائی ہو گئے، جبکہ یمن میں جب عیسائی مبلغین کی تبلیغ پر کچھ لوگ عیسائی ہوئے تو یہودی بادشاہ یوسف ذونواس نے ان پر بے پناہ ظلم و ستم کیا اور پھر قتل کرا دیا۔ روم کی عیسائی حکومت تک جب یہ خبر پہنچی تو قیصر روم بہت غضبناک ہوا۔ اس نے شاہ حبشہ کو، جو رومی حلقہ اثر میں ایک عیسائی حکمران تھا، حکم دیا کہ یوسف ذونواس سے اس ظلم و ستم کا بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ وہاں سے ایک حبشی نژاد لشکر آیا اور یوسف ذونواس کو شکست دے کر یمن پر بھی عیسائی حکومت قائم کر دی۔ ابرہہ بن اشرام اسی لشکر کا ایک فوجی سردار تھا جو بتدریج ترقی کر کے بالآخر یمن کا نیم خود مختار بادشاہ بن بیٹھا۔ یہ کٹر عیسائی تھا اور اس نے یمن میں عیسائیت کے فروغ کے لیے بے پناہ کام کیا۔ یاد رہے کہ یہ وہی ابرہہ ہے جس نے صنعاء میں کعبہ کے مقابلے پر ایک عظیم الشان کلیسا یعنی گرجا تعمیر کرایا اور پھر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس زمانے کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی بجائے سینٹ پال کے مذہب کے پیرو ہو چکے تھے۔ سینٹ پال پہلے یہودی تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں حکم دیا ہے کہ میرا دین پھیلاؤ۔ یوں وہ عیسائی ہوا اور پھر اس نے بتدریج عیسائیت کو ایک الہامی مذہب سے شرک و گمراہی سے لتھڑا ہوا مذہب بنا دیا۔ اس نے عیسائیت میں عقیدہ تثلیث یعنی تین خداؤں کا عقیدہ شامل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا۔ اس نے عیسائیوں کو اس فریب میں مبتلا کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ کر سب عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے ہیں اور اب انہیں گناہ کی کھلی چھٹی ہے۔ سینٹ پال کے زیر اثر عیسائی صرف پادری کے سامنے اعتراف جرم و گناہ کو ہی کافی سمجھتے، تاہم یہود کے مقابلے میں ان کی اخلاقی حالت قدرے بہتر تھی اور قبول حق کی صلاحیت سے بھی یہ لوگ بہراور تھے۔ اس بات کا اندازہ آج بھی کیا جا سکتا ہے کہ آج بھی اسلام کی حقانیت کو جان کر مسلمان ہو جانے والوں میں یہودیوں کے مقابلے میں عیسائیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ایران و عراق کی سرحد کے پاس آباد عرب قبائل ایرانیوں کے مذہب آتش پرستی سے بہت متاثر ہوئے۔ اہل ایران کی طرح یہ بھی نیکی اور بدی کے دو الگ الگ خداؤں کے قائل تھے اور اہل ایران کی طرح آگ کو خدا کا ظہور مانتے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ سائبی یہ لوگ عرب جاہلیت میں ایسے لوگ بھی تھے جن میں ستارہ پرستی کا چرچا تھا اور یہ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ غالباً ان کا مذہب وادی دجلہ اور فرات کی قدیم تہذیبوں کی باقیات میں سے تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کا مذہب الہامی مذہب ہے اور وہ حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ ان کے ہاں 7 وقت کی نماز اور ایک قمری مہینے کے روزے بھی تھے۔ ان کو مشرق عرب معاشرہ سابی یعنی بے دین کہہ کر پکارتا تھا۔ یمن کا مشہور قبیلہ حمیر سورج کی پوجا کرتا تھا، قبیلہ اسد سیارہ عطارد کی اور قبیلہ لحم و جذام سیارہ مشتری کو دیوتا مان کر پوجتے تھے۔ بعض لوگ
قطبی ستارے کے پجاری تھے اور قطب شمالی کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ یہ لوگ خانہ کعبہ کی بھی بہت تکریم کرتے تھے۔ دہریت: ان تمام مذاہب کے ساتھ ساتھ عرب میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے تھے جو سرے سے مذہب اور خدا پر یقین ہی نہ رکھتے تھے۔ یہ نہ بت پرست تھے اور نہ ہی کسی الہامی مذہب کے قائل تھے۔ ان کے نزدیک خدا، حشر و نشر، جنت دوزخ اور جزا و سزا کا کوئی وجود نہ تھا۔ یہ دنیا کو ازلی اور ابدی قرار دیتے تھے۔ مسلک توحید کے علمبردار: عرب معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اپنی فطرت سلیم اور قلبی بصیرت کی بدولت توحید خالص تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ لوگ ایک خدا کے قائل تھے اور شرک و بت پرستی سے سخت نفرت کرتے تھے۔ ان میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے چچا زید بن عمر بن نفیل اور عبید اللہ بن حجش مشہور ہیں۔ دین حق کی تلاش میں سرگرداں ان لوگوں میں سے ورقہ بن نوفل بالآخر عیسائی ہو گئے۔ یہ وہی ورقہ بن نوفل ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے پر آپ کی نبوت کی تصدیق کی تھی۔ عبید اللہ بن حجش اسلام کے بعد مسلمان ہو گئے لیکن ہجرت حبشہ کی تو وہاں بدقسمتی سے مرتد ہو کر عیسائی ہو گئے، جبکہ ان میں زید بن عمر بن نفیل کو بہت اونچا مقام حاصل ہے، حالانکہ ان کو اسلام نصیب نہیں ہوا کیونکہ وہ پہلے ہی وفات پا گئے تھے، لیکن ان کی فضیلت کا اندازہ اس حدیث مبارکہ کے مفہوم سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب قیامت کے دن ہر امت اپنے نبی کی قیادت میں اٹھائی جائے گی تو زید بن عمر بن نفیل اکیلے ایک امت کے طور پر اٹھائے جائیں گے۔ زید بن عمر بن نفیل نے بت پرستی، مردار خوری، خون ریزی اور دیگر تمام معاشرتی خباثتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور جب ان سے ان کے مذہب کے متعلق پوچھا جاتا تو آپ جواب دیتے کہ عبد رب ابراہیم، میں ابراہیم کے رب کی پرستش کرتا ہوں۔ آپ بت پرستی سے سخت بیزار تھے اور خانہ کعبہ میں بیٹھ کر قریش کو کہتے کہ میرے سوا تم میں ایک بھی شخص دین ابراہیمی پر نہیں ہے۔ آپ قوم کو بت پرستی سے بھی منع کرتے رہتے تھے۔ گو عرب میں ہر قسم کے دین موجود تھے مگر ان کی اصلی صورت اتنی مسخ ہو چکی تھی کہ کفر و شرک اور دین میں امتیاز کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ توحید جو ہر الہامی مذہب کا خاصہ تھا، اس کا کسی مذہب میں کہیں نام و نشان تک نہ تھا، اور کفر و شرک و توہم پرستی کا اندھیرا صرف عرب ہی نہیں تمام معلوم دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ غرض تمام ہی دنیا ضلالت و گمراہی کی دلدل میں غرق ہو چکی تھی۔ تب خدائے بزرگ و برتر کو اہل زمیں کی اس پستی و زبوں پر رحم آیا اور اس نے ان میں اپنا عظیم تر پیغمبر مبعوث فرمایا۔